بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حدود و تعزیرات۔ حدود و تعزیرات کے لیے اردو یا انگلش میں جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے پنشمنٹ یا سزائیں، لیکن اگر تفصیل سے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے تو کہا جائے گا کہ وہ سزائیں کہ جو بعض گناہوں کے لیے شریعت میں معین ہیں اور ان کی کیفیت بھی یعنی ان کا طریقہ بھی معین ہے، ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے حدود۔ اور وہ سزائیں کہ جن کا اسلام میں ذکر ہے لیکن اختیار دیا گیا ہے جج یا قاضی کو کہ مصلحت دیکھتے ہوئے اور حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے انہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ حدود جمع ہے حد کی، اور حد کے معنی ہے روکنا، اور تعزیر کے معنی ہے تنبیہ کرنا یا ادب سکھانا۔ تو ان دونوں میں جو سب سے اہم فرق ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ فرق ہیں کہ جنہیں اگر تدریجاً بیان کیا جائے، وہ یہ کہ عموماً حد معاف نہیں ہوتی توبہ کے بعد عموماً، لیکن بعض جگہ حد معاف ہو سکتی ہے، لیکن تعزیرات معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک فرق یہ ہے کہ حد جاری ہوگی بالغ اور عاقل پر، بس اگر کوئی شخص بالغ نہ ہو یا دیوانہ ہو تو اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتی، لیکن تعزیر جاری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دیوانہ یعنی ایک پاگل شخص اگر کوئی غلط کام کرے، اب یہ غلط کام کیسا؟ یہ غلط کام ایسا کہ جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہو۔ بس پاگلوں کے بھی درجات ہیں، کچھ پاگل ایسے انہیں تھوڑی سی تنبیہ کی جائے تو پھر وہ غلط کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک پاگل ایسا ہے کہ جو روڈوں پہ گھومتا ہے، اگر اسے تنبیہ کی جائے یعنی تھوڑا سا اسے مارا جائے، البتہ یہ مارنے کا کام پبلک کا نہیں ہے، یہ مارنے کا کام اسلامی قاضی یا جج کا ہے کہ وہ تنبیہ کرے اور کہے کہ لوگوں کے سامنے کپڑے نہ اتارنا، یا اپنے جسم کے بعض حصوں سے کھیلنا نہیں، یا یہ کہ غلط قسم کی حرکات نہ کرنا۔ بس وہ اس تنبیہ سے ڈر جاتا ہے، پھر اپنے کپڑے نہیں اتارتا یا غلط قسم کا کام نہیں کرتا۔ تو اس قسم کے دیوانے پر، اس قسم کے پاگل پر کہ جو اتنی سمجھ رکھتا ہو، یا یہ کہ تعدیب سے یا تعزیر سے ڈر کے یہ غلط کام نہ کرے، کیونکہ دیوانوں کے جسم کے اعضاء اور دیوانوں کی حرکات سے بھی معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے، خصوصاً بچوں پر۔ تو اس قسم کے دیوانے پر تعزیر جاری کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ زنا کرتا ہے، تو اس پر تعزیر جاری ہوگی۔ یہ تعزیر و تعدیب کس لیے ہوگی؟ تاکہ یہ مزید گناہوں میں گرفتار نہ ہو۔ تعزیر میں آزاد ہو یا غلام ہو برابر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آزاد شخص زنا کرتا ہے اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو 100 تعزیانے یعنی 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن اگر ایک غلام یہ کام انجام دے تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ تو تھے چند فرق۔ اب ذہن میں توجہ دلائیں کہ اسلام زیادہ سزاؤں کے فیور میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قوانین کے بارے میں بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو ایسے قوانین ہیں کہ ان سے گناہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام بہت زیادہ سزاؤں کے جاری کرنے کے فیور میں نہیں ہے، لہذا اگر آپ اسلامی سزاؤں پر دقت کریں تو ان کو ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اب ایک درمیانی سا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا، وہ یہ کہ انسانوں کو سزائیں دی جائیں تاکہ معاشرہ پاک ہو، لیکن بہت زیادہ نہ ہو جائیں۔ اب کیونکہ بہت زیادہ نہ ہو جائیں لہٰذا شرائط بہت سخت ہیں۔ مثال کے طور پہ زنا کی سزا کے لیے اگر کوئی گواہی دینا چاہے تو 4 عادل مرد، عادل سے مراد واجبات پر عمل کرتے ہوں، حرام سے بچتے ہوں، دیندار ہوں اور لوگ ان کے قول کو مانتے ہوں کہ ہاں یہ سچ کہنے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ فاسق ہیں یا جھوٹ بولنے والے ہیں تو بجائے یہ کہ ان کے کہنے پر کسی کو زنا کی سزا دی جائے، خود ان کو سزا دی جائے گی 80 کوڑے مار کر۔ کس چیز کی؟ زنا کی تہمت لگانے کی۔
اب آپ تصور کریں کہ 4 عادل مرد کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں، اور دیکھنے کی بھی شرط یہ ہے کہ سب ایک ہی جیسی گواہی دیں اور اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے سلائی سرمدانی میں جا رہی ہو اور آ رہی ہو، کہ جسے روایتوں اور فقہ میں کہا جاتا ہے کلمیل فی المکھلا، کہ جس طرح سرمدانی میں سلائی جاتی اور آتی ہے، اس طرح سے وہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ اس طرح سے زنا کرتے ہوئے دیکھنا ثابت ہونا بہت ہی مشکل کام ہے۔ بس اس جانب توجہ رہے، کسی مرد اور عورت کو کسی جگہ دیکھنا، کسی مرد اور مرد کو کسی جگہ دیکھنا، کسی عورت کو کسی جگہ دیکھنے سے زنا ثابت نہیں کیا جا سکتا، ہم جنسی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ برہنہ تھے یا کسی خاص حالت میں تھے تو تعزیر ان پر جاری ہوگی، یا یہ کہ خاص حد ان پر جاری ہوگی، لیکن انہیں زانی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو حدود اور تعزیرات کے بارے میں، یعنی اسلامی سزاؤں کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ تدریجاً مختلف گناہوں کی سزاؤں کو ڈسکس کیا جائے گا، اسی طرح سے وہ سزائیں کیسے ثابت ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان سزاؤں کو جاری کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔